کیا فہام کی محبت سچی تھی یا صرف بدلے کا ایک کھیل، یا شروع سے ہی یہ سب ایک خطرناک بدلے کی منصوبہ بندی تھی؟ کیا شرین کی شادی واقعی فہام کے ساتھ طے ہونے والی ہے، یا پھر انس کی ایک بات مرسلین کے دل میں ایسا شک پیدا کر دے گی کہ سب کچھ بدل جائے گا؟ اور اگر یہ سب بدلے کی سازش تھی تو کیا شرین کو آخرکار فہام کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو ہر کسی کو حیران کر دے گا، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ ابھی یہ بات سب جان چکے ہیں کہ فہام قریشی شرین سے شادی نہیں کر رہا، وہ تو صرف اور صرف اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹ کا بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ شرین جیسی لڑکی کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بادشاہ کی اولاد سمجھتی تھی، لیکن اب فہام قریشی نے ایک ہی دن میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، جس کے بعد شرین کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس نے انس کے ساتھ آج تک جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا، کیونکہ شرین نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی اور انس کو ایک ملازم کے طور پر سمجھتی تھی۔ جیسا کہ اب انس نے فہام قریشی کی باتوں باتوں میں ہی یہ بات سمجھ لی ہے کہ فہام شرین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو صرف اور صرف اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن شرین کے سر پر تو محبت کا بھوت سوار ہے، اسے اب فہام قریشی کی محبت کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، اور وہ بھی اس کی محبت نہیں، صرف اور صرف اس کا بدلہ ہے اور انتقام ہے۔ اسی لیے انس کو تو وہ پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتی تھی، جب انس اسے بتاتا ہے کہ فہام قریشی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتا ہے، تو شرین کو تو انس پر غصہ آ جاتا ہے اور بولتی ہے کہ اب تم بتاؤ گے، اس گھر میں مشورے دو گے، جس سے کوئی اپنی بات تک نہیں پوچھتا، جس کا حال تک نہیں سمجھتا، اسے انس سے آج کوئی، اس انسان سے آج کوئی مشورہ لے گا؟ انس بولے گا کہ شرین، میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچوں گا، تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں، یہی حقیقت ہے، اگر تم سمجھ جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارے لیے مزید مشکل بڑھ جائے۔ جس کے بعد شرین کی ماں بھی شرین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی بیٹی دنیا کی شہزادی ہے اور اس کے حصے میں صرف شہزادہ ہی لکھا ہے اور وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی ایک بہت بڑے امیر گھرانے میں جا رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ صرف اور صرف ایک دن کے لیے اس گھر میں جائے گی اور وہیں سے وہ بے عزت ہو کر اس گھر میں واپس آ جائے گی۔ جس کے بعد انس تایا جان سے بولتا ہے کہ تایا جان، آپ ایسا مت کریں، آپ نے اگر بولنا ہے تو کافی سوچ سمجھ کر۔ انس وہاں سے چلا جائے گا، لیکن شایان وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ شایان بولتا ہے کہ نہیں ابو، ایسا نہیں ہو سکتا، شرین کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ میں نے کہہ دیا۔ شرین بولتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ شایان بولتا ہے کہ کیا، ارے میں تمہارا بھائی ہوں اور اس گھر کا بیٹا ہوں، اور تمہارا بھائی اور بیٹا ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے فیصلہ لینے کا۔ شرین بولتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ شایان اپنے ابو سے یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا، جس کے بعد شرین کو اور بھی غصہ آتا ہے شایان پر، اور وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ابو، آپ نے جو شرط رکھی تھی وہ پوری ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل ابھی بھی نہیں مانتا، آپ کے دل و دماغ میں یہ لوگ مزید وہم و گمان پیدا کر رہے ہیں اور آپ ان کو جگہ دے رہے ہیں۔ فہم ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے کی؟ اس کے بعد مرسلین شرین کی طرف دیکھتا ہے اور شرین بولتی ہے کہ میں بتا رہی ہوں ابو، اگر میری شادی فہم سے نہ ہوئی تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ جس کے بعد وہ اپنے باپ سے الفاظ بول کر چلی جاتی ہے۔ مرسلین اور اس کی بیوی شازیہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مرسلین شازیہ سے بولتا ہے کہ شرین کے الفاظ نے مجھے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری بیٹی ہے جس کی پرورش میں نے اتنے نازک اور پیار سے کی، جس کی آنکھوں پر اس لڑکے نے محبت کی پٹی باندھ دی ہے اور اسے ماں باپ کی عزت میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ شرین اپنے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی تھی تو پھر اب ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں شرین کے اس رویے سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا ہوں۔ جس کے بعد اس کی ماں بولتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو مرسلین،
میں شرین کو سمجھاؤں گی اور میں اس سے بات کروں گی۔ اس کے بعد شرین کی ماں شازیہ فوراً اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور شرین اپنے کمرے میں بیٹھی ڈور لاک کر دیتی ہے۔ شرین کی ماں بولتی ہے کہ ڈور کھولو شرین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شرین بولتی ہے کہ آپ چلی جائیں، آپ کو ابو نے یہاں بھیجا ہوگا اور آپ ابو کی وکالت کرنے کے لیے آئی ہیں میرے پاس۔ وہ بولتی ہے کہ دروازہ کھولو شرین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شرین اٹھتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور بولتی ہے کہ بولیں آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں۔ جس کے بعد شرین کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہیں بالکل تمیز بھول گئی ہے، فہام سے بات کرنے سے 4 دن بعد تم اس لڑکے کے ساتھ کیا ملی ہو، تم اپنے ماں باپ کا لحاظ ہی بھول گئی ہو۔ اپنے ماں باپ سے ایسے بات کرنی ہے تم نے، اپنے اس رویے کو نوٹس کیا ہے تم نے؟ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی موت شاید یاد نہ رہے لیکن اس کا رویہ یاد رہتا ہے۔ تم نے اپنے ابو کو اپنے الفاظ سے بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے شرین، تمہارے ابو تمہارے اس رویے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور تمہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شرین بولتی ہے تو پھر میں کیا کرتی؟ ابو کو دیکھا ہے آپ نے، وہ کس طرح انس سے مشورہ لے رہے تھے اور شایان بھی بیچ میں آ کر اپنی مرضی کرنے لگا۔ جس کے بعد وہ بولتی ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال ابھی تمہارے ابو کافی سوچ بچار کے بعد جو فیصلہ لیں گے۔ اور وہاں سے شرین کو یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور شایان پھر سے بات چھیڑ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا ہوا، انکار کر دیا رشتے کے لیے؟ شرین بہت ہی زیادہ غصے میں بولتی ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے شایان، وہ لڑکا کیوں نہیں پسند تمہیں؟ شایان بولتا ہے کہ ارے بھائی نہیں پسند تو نہیں پسند، بس بات ختم۔ اگر وہ لڑکا تم سے شادی سچ میں کرنا چاہتا تو شاید میں اس کو پسند کر لیتا، لیکن اس شادی کے پیچھے اس لڑکے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے شرین بہن، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ جہاں اب دوسری طرف انس یہ جا کر انسا سے اس بارے میں بات کرتا ہے۔ انس سے پوچھتی ہے انسا کیا ماجرا چل رہا ہے؟ انسا انس سے بولتی ہے کہ کیا ہوا انس، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جس کے بعد انس بولتا ہے کہ شرین کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا شرین ہے اور شرین کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ شاید وہ اسے استعمال کر رہا ہے، لیکن شرین کو لگتا ہے کہ شاید وہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شرین کو تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اگر تایا جان نہ مانے تو وہ کسی کی نہیں مانے گی، کیونکہ وہ ایسی لڑکی ہے اگر اسے خود جا کر شادی کرنی پڑی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ جا کر کر لے گی۔ انسا بولتی ہے تو کیا بات ہے، کیا اتنی خود مختار لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اپنے ماں باپ کے بغیر شادی کر لے گی؟ انس اسے کس طرح روکو ورنہ تایا اور تائی جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انس بولے گا کہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ نہیں رکے گی، اگر تایا جان نے اسے رشتے سے انکار کر دیا تو۔ انسا بولتی ہے تو پھر کیا ہوگا، تایا جان مان جائیں گے شرین کی اس حرکت سے؟ انس اور انسا ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شازیہ اور شایان سن لیتے ہیں، جس کے بعد شازیہ تو برداشت ہی نہیں کرتی کہ اس کی بیٹی کا نام اس لڑکی کی زبان پر ہو اور بولتی ہے کہ تمہیں میری بیٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور میری بیٹی پر تبصرہ کرنے سے پہلے کوئی بھی بات اچھے طرح سے سوچ لینا کہ تم اس گھر میں کس طرح لائی گئی ہو، بلکہ آئی ہو۔ تمہیں تو خود ہی یہاں پر چل کر آنا پڑا ہے، جبکہ میری بیٹی کا تو باقاعدہ رشتہ آیا ہے۔ جس کے بعد یہ بات تو بالکل بھی انسا سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ بولتی ہے کہ رشتہ بھی تو خود ہی منگوایا ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ میں اس گھر میں رہتی ہوں لیکن میری آنکھیں اور میرے کان کھلے ہوتے ہیں، آپ کی طرح بند کر کے نہیں پھرتی کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی باہر کیا کرتی پھر رہی ہے۔ جس کے بعد شازیہ بولے گی اور تمہارے گھر والوں کو تو جب پتا چلا تو انہوں نے تمہیں گھر سے ہی نکال دیا اور پھر تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں اور تم اٹھی اس کے پیچھے انس کے لگ گئی اور اس نے تم سے نکاح کیا اور ہمارے متھے مار دیا۔ جس کے بعد انسا کو یہ بات سن کر غصہ آتا ہے اور بولتی ہے کہ اگر میرے آج ابو اس دنیا میں ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن شرین کے ماں باپ تو زندہ ہے نا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جس کے بعد شازیہ سے تو پہلے ہی انس اور انسا کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں جا کر اپنے کمرے میں رونے لگ جاتی ہے۔ شایان بولتا ہے کہ امی کیا ہوا آپ نے ان فضول لوگوں کی باتوں کی پریشانی لی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو ان لوگوں کے منہ بیکار میں لگنے کی؟ اور پھر شازیہ مسلسل روتی رہتی ہے اور بولتی ہے کسی کا کیا قصور ہے، میری اپنی اولاد نے ہی مجھے ذلیل کر کے رسوا کر دیا ہے۔ جیسے ہی شایان باہر نکلتا ہے تو انسا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے۔ شایان بولتا ہے کہ دیکھو لڑکی، آج کے بعد نہ میرے راستے میں آنا اور نہ ہی میرے گھر والوں کے راستے میں آنا۔ جہاں کھڑا انس بھی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور شایان کے جانے کے بعد وہ تائی جان سے بات کرتا ہے اور تائی جان سے بولتا ہے کہ تائی جان بہتر یہی ہوگا کہ آپ انس کو سمجھا لیں اور خود کو بھی سمجھا لیں،
کیونکہ آپ لوگ انسا کے منہ مت لگیں، کیونکہ اگر انسا کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا اصل مجرم کون ہے تو میں اسے نہیں روک پاؤں گا، کیونکہ میرے پاس تو وجہ ہے رکنے کی لیکن اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے رکنے کی۔ پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، اور کسی صورت میں بھی وہ اپنے مجرم کو معاف نہیں کرے گی۔ جس کے بعد شازیہ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ انس نے اسے کیا کہہ دیا، جہاں اب مرسلین بھی اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی شرین وہ قدم اٹھا لے جس بات سے میں ڈر رہا ہوں۔ اور وہ شازیہ سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، فہام کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں بول دو اور انہیں بولو کہ یہ شادی جلد سے جلد اسی ہفتے کے اندر ہونی چاہیے۔ جبکہ فہام یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو صرف اور صرف شرین کو اس رشتے میں باندھ کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ مرسلین نے فہام کے لیے یہ مشکل کھڑی کر دی ہے، اس لیے فہام کو مجبوراً شرین سے شادی کرنی پڑے گی۔ شرین بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنا من پسند شخص پا رہی ہے، لیکن شرین کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے۔ جب اس کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ فہام نے اس سے شادی صرف اور صرف اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے، تو اسے انس، دادا جان اور سب کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آئیں گی، اور تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا۔ جہاں یہ شرین اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کا دن قریب آ جاتا ہے۔ شرین سرخ جوڑے میں اپنے آپ کو فہام کی دلہن کے نام پر تیار کرتی ہے اور بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ شادی کی رسمیں چلتی ہیں اور پھر رخصتی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شرین خوشی خوشی فہام کے گھر جاتی ہے اور کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے فہام کا انتظار کرتی، فہام کمرے میں آتا ہے تو شرین فہام کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ فہام شرین سے بولتا ہے کہ تم کیوں مسکرا رہی ہو، خیر ہے؟ تم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ شرین بولتی ہے کہ کیا مطلب ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے میری شادی ہو گئی، اسی لیے میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھے یہاں پر دیکھ کر؟ فہام بولتا ہے کہ مجھے خوشی تو تب ہوتی نا یہاں پر دیکھ کر تمہیں جب میں تم سے محبت کرتا۔ شرین ایک دم سے فہام کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا مطلب ہے فہام؟ فہام بولتا ہے کہ وہی مطلب جو تمہیں سب سمجھانا چاہتے تھے لیکن تم نہیں سمجھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ سب صرف اور صرف میں نے ایک کھیل کھیلا ہے، اور وہی کھیل جو تمہیں سب بتا رہے تھے، لیکن تم کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں یہ بات واضح طور پر بتا دی تھی کہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو کوئی اسے ذرا سی بھی خراش دیتا ہے میں اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا، لیکن شاید تمہارے دل و دماغ پر میری محبت کا بھوت سوار تھا اور اسی لیے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نے بولا کیا ہے۔ شرین بولتی ہے کہ نہیں فہام، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، بولو کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ شرین اٹھتی ہے اور اٹھ کر فہام کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیتی ہے۔ فہام شرین کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اسے اٹھا کر صوفے کی طرف پھینک دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں اس انسان سے محبت، جس انسان نے میرے بھائی کو اتنی تکلیف دی ہو، اس کی بہن سے شادی تو دور کی بات، وہ تو ہمدردی کے بھی قابل نہیں۔ میں یہ صرف اور صرف تمہارے بھائی سے میرا انتقام تھا کہ اس نے میرے بھائی کو تکلیف دی، اور بجائے اسے کہ اسے ہاسپٹل لے کر جائے، یوں سڑک پر بیچ درد میں اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، جس کے بعد وہ شرین سے بولے گا کہ تم چلی جاؤ میرے گھر سے، اور وہ وہاں پر شرین کو ڈیورس دے دے گا، اور جس کے بعد شرین فہام کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور گڑ گڑا کر روئے گی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، لیکن فہام شرین کی ایک بھی نہیں سنے گا۔ شرین کو تو اب اس کی اوقات فہام نے دکھا دی، لیکن شرین نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ صرف اس کے قابل وہی انسان ہو سکتا ہے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ بس تیرا ساتھ ہو کہ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فہام قریشی سے ڈائیورس لینے کے بعد شرین اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی؟ مرسلین اور شازیہ اس نازک صورتحال میں کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا شرین کو اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتاوا ہونے لگے گا؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔